اور اب آپ کو لے چلتے ہیں یو کے میں، جہاں احمدیہ مسلم جماعت یو کے کا پہلا نیشنل والی بال ٹورنامنٹ 21 اور 22 اپریل سن 2012 کو بیت الفتوح میں منعقد کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی رپورٹ۔ احمدیہ مسلم جماعت یو کے کا پہلا نیشنل والی بال ٹورنامنٹ 21 اور 22 اپریل کو بیت الفتوح میں منعقد ہوا۔ افتتاحی تقریب بروز ہفتہ نماز ظہر کے بعد طاہر ہال میں منعقد ہوئی۔ جناب بشیر احمد اختر صاحب نائب صدر مجلس صحت نے کھلاڑیوں اور شائقین کو خوش آمدید بولا اور اس ٹورنامنٹ کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا کہ یہ ٹورنامنٹ حضور انور کی خواہش کی تکمیل کے طور پر منعقد کیا گیا۔ مولانا نسیم باجوہ نے اپنی افتتاحی تقریر میں ٹورنامنٹ کمیٹی کی کوششوں کو سراہا اور اچھی صحت کے بارے میں متعدد احادیث کے حوالے بیان کیے۔ اس ٹورنامنٹ میں 10 ٹیموں نے حصہ لیا اور ٹورنامنٹ کے پہلے روز 16 میچ کھیلے گئے۔ جامعہ اور لندن کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا میچ بہت اچھے معیار کا تھا اور شائقین کی طرف سے بہت سراہا گیا۔ بروز اتوار 2 سیمی فائنل میچ کھیلے گئے جن سے شائقین بہت لطف اندوز ہوئے۔ ٹورنامنٹ میں ایک نمائشی میچ جو کہ مجلس عاملہ یو کے اور ٹی آئی کالج اولڈ اسٹوڈنٹ کے ٹیموں کے مابین کھیلا گیا، خاص توجہ کا مرکز بنا۔ اس میچ کا فیصلہ اولڈ اسٹوڈنٹ کی ٹیم کے حق میں ہوا۔ فائنل میچ لندن امانت اور لندن صداقت کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جو بہت سے شائقین نے دیکھا اور محترم امیر صاحب یو کے جناب رفیق احمد حیات صاحب بھی اس موقع پہ موجود تھے۔ لندن صداقت کی ٹیم یہ میچ جیت کر فاتح قرار پائی۔ اختتامی تقریب بروز اتوار 1:30 بجے طاہر ہال میں منعقد ہوئی جس کی صدارت محترم امیر صاحب نے کی۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد محترم سیکرٹری صاحب کمیٹی نے مختصر رپورٹ پیش کی اور محترم امیر صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ تقسیم انعامات کے بعد محترم امیر صاحب نے حاضرین سے خطاب فرمایا اور ایک کامیاب ٹورنامنٹ منعقد کرانے پر منتظمین کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کھیل کے اعلیٰ معیار کی تعریف کی اور کھلاڑیوں کو مقامی اور ریجن کی سطح پر میچ منعقد کرانے کی تلقین کی تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اور انصار اس کھیل سے مستفید ہو سکیں۔ محترم امیر صاحب نے انہیں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور منتظمین کو کھیل میں ہر طرح سے زیادہ بہتری لانے کی تلقین کی تاکہ یو کے دنیا کی مختلف احمدیہ جماعتوں کی جانب سے منعقد ہونے والے عالمی سطح کے مقابلوں میں حصہ لے سکے۔ یہ رپورٹ MTA UK اسٹوڈیوز لندن سے طارق محمود نے پیش کی۔